بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے 14 اپریل 2024۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال صبح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا حاضر ہے۔ صبح کا وقت ہے۔ گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم ایوری باڈی۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، بات چل رہی ہے سرد جنگ کی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو سرد جنگ شروع ہوئی اسے تقریباً میں مکمل کر چکا ہوں پچھلی قسط میں۔ آج صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا رہی اسی عرصہ میں، اسی اثنا میں، اسی سرد جنگ کے دوران پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور یہ روس اتنا ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ جب تاریخ کا مطالعہ کرے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ ایک ہی ملک رہے، پورے کا پورا انڈیا یعنی ہندوستان، مگر یہاں پہ کمیونزم کو فروغ دیا جائے۔ اس کے جو نظریہ تھا روس کا، اس کو، کیونکہ یہاں پہ برطانیہ حکومت کر رہا تھا اس وقت۔ یہ 1922 کی بات ہے، یعنی پاکستان بننے سے بھی 25 سال پہلے یہ کام ہو گیا۔ کیا کہ 1922 میں ایک گروہ، ایک دھڑا، ایک گروپ پیدا کیا روس نے انڈیا میں، ہندوستان میں، جس کا کام تھا کمیونزم کو فروغ دینا، کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں کو آگاہی پھیلائیں کہ کمیونزم ہی بہترین نظریہ ہے اور یہی طرز حیات ہے، اسی سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو امریکہ کا کیپٹلزم ہے اسے چھوڑیں، اس کو دفع کریں، اس کی چھٹی کروائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے سے، پلیٹ فارم سے اس کے دو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے سخت مخالفت کی روس نے۔ وہ چاہتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ پورے کا پورا ہندوستان میرے زیر اثر ہونا چاہیے، اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بالآخر کیا ہوا ناظرین، کہ اللہ کو جو منظور تھا، قائد اعظم کی محنت رنگ لائی اور 1947 میں پاکستان بنا۔ اب وہی ایک پچھلی جو خلش تھی روس کے دل و دماغ میں، وہ جو کچھ قائد اعظم کر رہے تھے اس کے خلاف تھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد کئی سالوں تک دوسرے ملک، جن ملکوں نے پاکستان کو مبارکباد نہیں دی، روس ان میں سر فہرست تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کو فون کر کے یا میسج کر کے، خط لکھ کے مبارکباد نہیں دی روس نے۔ یہاں سے ناراضگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈے ون سے ہی ہم سے ناراض رہا، ناراضی رہی۔ ایک ہمارے روس اور پاکستان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب کیا ہوا ناظرین، 1947 میں پاکستان آزاد تو ہوا، انڈیا کو بھی، ہندوستان کو بھی آزادی مل گئی، دونوں ملکوں کو۔ اب یہ دو ملک بن چکے تھے، دونوں ملکوں کو ضرورت تھی ایڈ کی، امداد کی، مالی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، اناج کے لحاظ سے، تک زندگی کے سارے شعبوں میں کسی طاقتور ملک کی ضرورت تھی۔ اور وہ اس وقت دنیا میں دو ہی ملک تھے، امریکہ اور روس۔ اب ان دونوں ملکوں کو یہ چوائس کرنی تھی کہ کس گروپ میں جانا ہے، کس کے ساتھ لگنا ہے، جہاں سے ہمیں ایڈ مل سکے۔ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے ملک کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں مختلف انواع و اقسام کی امداد مل سکے۔ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم بنے، وہ آپ کو پتہ ہے سب کو، لیاقت علی خان تھے۔ ان کا یہ چاہتے تھے، لیاقت علی خان یہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں ملکوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، ہم دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر چلیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایک کے ساتھ دوستی اور دوسرے کی دشمنی خام خواہ میں اپنے کھاتے میں ڈال لیں۔ لیکن انڈیا نے کچھ نہیں سوچا، ہندوستان نے، اس نے بغیر سوچے سمجھے فوری طور پر ہندوستان کا جو وزیر اعظم اس وقت تھا، جواہر لال نہرو، اس نے دورہ کیا جی ماسکو کا، روس کا، اور اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ایک اور کیل ٹھوک دیا گیا پاکستانی دشمنی میں،
اور روس نے بھی اسے بخوشی ویلکم کہا، اسے تسلیم کر لیا، مبارکباد دی جواہر لال نہرو کو، وزیر اعظم ہندوستان کو، یہ سوچ کر کہ ہندوستان بہت بڑی منڈی تھا، وہاں بہت زیادہ لوگ تھے، پاکستان ایک نسبتاً چھوٹا ملک اور یہاں پہ عوام بہت کم تھے، لہٰذا اسے تجارت کے لیے ہندوستان کی ضرورت زیادہ محسوس اور فائدہ مند محسوس ہوئی، اس لیے اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوا۔ پاکستان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، پاکستان یہ انتظار کرتا رہا کہ اب دیکھتے ہیں ہمیں کون سا ملک بلاتا ہے، ایون یہاں تک کہ لیاقت علی خان نے 1951 میں اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں جو بھی ملک امداد دے گا ہم اسے ویلکم کہیں گے، مطلب ان کا اشارہ دونوں ملکوں کی طرف تھا، مگر روس نے کوئی خاطر خواہ ریسپانس نہیں کیا کوئی، انہوں نے، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بولا نا کہ ناراضگی پیچھے سے چلی آ رہی تھی، انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں کیا، بالآخر تنگ آ کر جب کسی طور کوئی بات نہ بنی تو لیاقت علی خان نے پھر اپنے جو وزیر اور مشیر تھے ان کو بٹھا کر یہ سوال ایجنڈے پہ رکھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، what to do next۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جی اب ہمارے پاس آپشن صرف اور صرف امریکہ کا رہ گیا، روس کا چیپٹر تو کلوز ہو چکا، بند ہو چکا، ہمیں اب امریکہ کی طرف جانا چاہیے، اسی کے کیمپ میں، اسی کے گروپ میں، اسی کے دھڑے میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ ہونے کے بعد کیا ہوا جی، جب روس کو یہ پتا چلا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ابھی امریکہ کی طرف جا رہے ہیں اور امریکہ نے ویلکم کیا اس بات کو، انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دورہ امریکہ کی سرکاری دعوت نامہ بھیج دیا۔ اس سے کچھ ہی دن بعد روس نے بھی، جو بھنگ پی کے سویا ہوا تھا، چپ اور خاموشی کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی خط لکھ دیا، انویٹیشن کارڈ بھیج دیا کہ نہیں ادھر نہ جاؤ، ہمارے ملک کا دورہ کرو۔ اب یہ دو خطوط دونوں دوروں کے، دونوں ہائی لیول کے، لیاقت علی خان کی میز پر پڑے ہوئے تھے، دونوں میں سے ایک کو ہی ایکسیپٹ کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر وہی پھر چار کونسل بیٹھی جو اس کے وزیر اور مشیر لیاقت علی خان کے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں، اب ہمارے پاس روس والا چیپٹر کلوز ہو چکا، ادھر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہاں پہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ بیٹھا ہوا اس کی بغل میں، اور دوسرا روس اس صورتحال میں ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیں دھوکہ دے گا۔ چلے گئے امریکہ کے پاس، چلے گئے۔ کون؟ لیاقت علی خان نے پہلا سرکاری دورہ امریکہ کا کیا سن 1951، 1951 چلے گئے۔ انہوں نے خیر بہت پرتپاک خیر مقدم کیا، امریکیوں نے استقبال کیا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، لیاقت علی خان کو شاہی مہمان کے طور پر رکھا، VIP اسٹیٹس دے کر، اس کے لیے مالی اور دیگر شعبوں میں امدادی پیکیجز کا اعلان بھی کیا، جس میں زراعت شامل تھی، جس میں یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو علوم ہیں، جو مشینری ہے، جو کلٹیویشن کے لیے، کاشتکاری کے لیے استعمال ہونے والی مشینری ہے، وہ دینے کے بہت سارے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ مطلب مجموعی طور پر یہ دورہ کامیاب رہا۔ جب واپس آتا ہے لیاقت علی خان تو اب روس جو تھا وہ اور بھی بھڑک اٹھا، اس نے سوچا یہ کہ جان بوجھ کر میرے انویٹیشن کارڈ کو، میرے دورے کی دعوت کو ٹھکرا کر یہ لیاقت علی خان امریکہ چلا گیا، اب اس سے میں بدلہ، مناسب وقت پر اس سے بدلہ لوں گا پاکستان سے۔ ہوا کیا ناظرین اللہ کا کرنا کہ پاکستان میں ایک گروپ کو بنایا گیا یا بن گیا، ایک ایسی پارٹی مرز وجود میں آتی ہے انہی دنوں میں جسے کمیونسٹ پارٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ارلی 50s کی بات ہے، 1950 کے بعد کی۔ ایک کمیونسٹ پارٹی، یعنی روسی نظریہ رکھنے والی ایک پارٹی، کمیونزم والی، وہ یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ہیڈ پتہ ہے کون کر رہے ہیں؟ جانی پچے پہچانی شخصیت، مشہور زمانہ پاکستانی اردو کے شاعر فیض احمد فیض مرحوم، وہ لیڈ کر رہے تھے اس پارٹی کو۔ خیر ان دونوں نے مل کر پروگرام یہ بنایا ساروں نے، کچھ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے اور کچھ یہ کمیونزم کے تھے، یعنی
فیض احمد فیض پارٹی کے بندے کہ ہم جلد از جلد جتنی جلدی ممکن ہو سکے لیاقت علی خان کا تختہ الٹ دے، اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ اس سازش کا پتہ انہی کے گروپ میں سے کسی نے مخبری کر دی، انفارمیشن کر دی، یہ خبر لیک کر دی، کس کو؟ حکومت کو، لیاقت علی خان کو۔ لیاقت علی خان حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے 4-6 وہاں سے جو اس کے ساتھ تھے اور جو سرکردہ بندے کمیونسٹ پارٹی کے تھے، ان کو بشمول فیض احمد فیض صاحب، ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا اسی جرم کی پاداش میں کہ یہ حکومت کا تختہ گرانے جا رہے تھے، یہ باغی ہیں، بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اچھا ناظرین، اسی جیل کے دور میں جن دنوں میں فیض احمد فیض جیل میں رہے اسی جرم میں، تو انہوں نے مشہور زمانہ غزل لکھی، مجھے بڑی پسند ہے وہ، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ غزل پڑھیں۔ اس کا نام ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ٹائٹل ہے اس غزل کا ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ اچھا، اس غزل کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ایک امریکی جوڑا ہے، میاں بیوی ہیں، جن کو پکڑ کر روس کے لیے جاسوسی کرنے کے شبے میں پکڑ کر امریکی حکومت نے جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ اور کیونکہ فیض احمد فیض کے اوپر بھی اسی طرح کی کیفیت تھی، سو انہوں نے اپنے دل سے نکلی ہوئی آواز اس غزل میں رکھی ہے، بہت خوبصورت غزل ہے۔ بہرحال ہم نے بات کرنی ہے روس امریکہ اور روس پاکستان تعلقات پہ، اسی دائرے میں رہتے ہوئے اس کو بھی آج کلوز کرنا ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ 1949 میں ہندوستان جو تھا وہ کامن ویلتھ کا ممبر بن گیا، لیکن پاکستان کو یہ ممبرشپ اب نہیں مل سکتی تھی۔ اگر مل جاتی تو پاکستان کو بھی کافی فائدہ ہوتا مالی لحاظ سے اور دیگر شعبوں میں، لیکن اس کو کیونکہ انڈیا نے پہلے وہاں پہ قبضہ جما لیا اور شرط رکھی کہ پاکستان کو اس کی ممبرشپ نہیں دی جائے گی۔ وہ سارے فوائد ہندوستان نے تو حاصل کیے، مگر پاکستان میں حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ جی ناظرین، اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ، اب دیکھیں دوسری طرف کیا ہوا، انڈیا، ہندوستان نے امریکہ سے بھی دوستی کر لی اور روس کے ساتھ بھی، کامن ویلتھ میں مل کر امریکہ کا اتحادی ہوا اور روس کے ساتھ براہ راست تعلقات بنا لیے۔ اس نے دونوں سائڈیں رکھ لیں، وہ کامیاب رہا اپنی بہتر حکمت عملی کے تحت، لیکن ادھر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کام اتنا آسان اور ممکن نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکا۔ ایک سائڈ کو رکھنا تھا اور وہ امریکہ تھا۔ یہ جانتے تھے کہ امریکہ جو ہے نا وہ قابل اعتماد دوست ہو نہیں سکتا، یہ رائے موجود تھی، لیکن ناظرین میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے پاس دوسری چوائس کوئی نہیں تھی، دو ہی سپر پاورز تھی نا، روس یا امریکہ۔ خیر، پھر وہ آ گیا کہ 1965 میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہو گئی، پہلی باقاعدہ جنگ، آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ روس کو موقع مل گیا پاکستان سے بدلہ لینے کا، اس نے ٹکا کر ہندوستان کی فیور کی، فوجی لحاظ سے اسے اسلحہ دیا، ہتھیار دیے، روپیہ پیسہ دیا، رقم دی، اور اپنی ایون یہاں تک کہ جنگی ہتھیار اور جنگی مشینری بھیجی ہندوستان کی مدد کے لیے۔ جیسے تیسے کر کے پاکستان نے اس جنگ سے باہر آیا، نمٹنے میں کامیاب ہوا، مگر پاکستان کے دل و دماغ میں روس کا وہ کردار ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو گیا، نقش ہو کے رہ گیا، جم کے رہ گیا، وہ مٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر بدقسمتی 1971 میں دوسری جنگ ہو گئی ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی۔ اب روس نے سوچا کہ میں پہلی والی غلطیاں نہیں دہراؤں گا، پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کی کمر توڑ کے رکھوں گا۔ مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والی جو تحریک تھی، مکتی باہنی اس کا نام تھا، جو بنگلہ دیش کو علیحدہ ملک بنانا چاہتے تھے، اس تحریک کی مالی امداد، بدنی امداد، قولی امداد، فعلی امداد روس نے براہ راست کی، اس میں کام کرنے والے، تحریک میں حصہ لینے والے ممبران کی۔
مکتی باہنی کے. بہرحال وہ مکتی باہنی تحریک جو تھی وہ بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی. یہ شکر کریں، مورخین یہ لکھتے ہیں اور میرا بھی خیال یہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش واپس ہندوستان میں ضم نہیں ہوا. اگر ایسا ہو جاتا تو یہ اس سے بھی بڑا دکھ اور افسوس کی بات ہوتی پاکستان کے لیے. بہرحال ایک نئے ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا بنگلہ دیش کے نام سے، اور بہرحال پاکستان کا حصہ وہ نہ رہا. یہ دکھ تھوڑا تھا. اور بھی برا ہوتا اگر وہ ہندوستان میں شمولیت اختیار کر لیتا، یا ہندوستان اسے زور زبردستی سے اپنے اندر شامل کر لیتا واپس چاہتا تو. لیکن ایسا پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ کو منظور نہیں تھا، اور وہ آزاد ملک ہی رہا بنگلہ دیش. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، اب نوٹ فرماتے جائیں، وقت گزرتا رہا. لیکن ناظرین، ادھر دوسری جو 1971 کی جنگ ہوئی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ جس طرح سے روس نے ہندوستان کی امداد کری، اس طرح سے امریکہ پاکستان کی امداد کرتا. لیکن ادھر ایسا ٹھینگا ہوا، ٹھینگا. وہ خبریں آپ آج بھی اخباریں لوگوں کی نظروں کے لیے انٹرنیٹ پہ موجود ہوں گی. جی امریکی بیڑا آ رہا ہے، امریکی جنگی بیڑا. کھ بھی نہیں آیا. پاکستان کو لڑنے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا امریکہ بہادر نے. اس سے توقع بھی یہی تھی، جبکہ دوسری طرف روس نے ٹکا کے عملی طور پر ہندوستان کا ساتھ دیا اور اسے فاتح قرار، وہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب کروایا. پاکستان کو آدھا توڑ کر ایک نیا ملک بنانے میں کامیاب ہوا. لیکن امریکہ اور امریکی امداد پاکستان کے لیے کہاں کھڑی تھی؟ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی، ہر ایک کو پتہ. جی ناظرین، یہ روس نے جو کچھ کیا، روس کا جو رول، جو کردار اس دوران پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کی فیور میں رہا، یہ پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومتوں کے ذہن میں نقش تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں ہمیں پاکستان کو بھی موقع مل جائے کہ ہم بھی روس سے پوچھ سکیں کہ کتنی بیسیوں کا 100 ہوتا ہے. ناظرین، وہ موقع آیا. دیکھ قدرت خدا کی، دیکھیں ٹوٹی کہاں کمند. 1989 کی بات، 1979. روس کو یہ خیال آیا کہ اپنے افغانستان ملک پر قبضہ کر لے اور اس کے جو قدرتی اور معدنیات کے وسائل، بہترین وسائل ہیں، ان کو اپنے زیر قبضہ، اپنی ملکیت میں شامل کر لے. اس نے اپنی بے شمار ایک بہت بڑی فوج افغانستان میں اتاری. جنگ کا آغاز ہو گیا 1979 میں، اور اس وقت تک یہاں پہ حکومت قائم ہو چکی تھی. کس کی؟ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگا ہوا تھا. ضیاء بھٹو کو، جو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو حکومت کر رہے تھے، انہیں معزول کر دیا گیا. انہوں نے بھٹو نے بڑی کوشش کری کہ میں روس کے ساتھ پھر سے نئے سرے سے اس کے ساتھ صلح کر لوں، اس کے ساتھ یہ ہمارا قریبی اور یہ ایشیائی ملک ہے اور سپر پاور ہے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد رکھی جائے. پہلا سرکاری دورہ پاکستانی وزیر اعظم کا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا روس کا، اور یہ بات بھی کھٹک رہی تھی اسے. کس کو؟ امریکہ کو، کہ یہ ادھر کیوں دورہ ہوا، ہمارے دشمن کے پاس کیوں گئے، اس کے گھر کیوں گئے. اسی کے نتیجے میں بھٹو کی حکومت گرا کر، اس کا تختہ الٹا کر ضیاء الحق صاحب کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی پاکستان میں. اور فل سپورٹ کرتا رہا اسے امریکہ کہ یہی حکومت ہونی چاہیے پاکستان میں، تاکہ میرے ایجنڈے پہ کام ہوتا رہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ 1979 میں جیسے ہی روس نے فوج اتاری افغانستان میں، تو پاکستان کے پاس سنہری موقع، وہ وقت آ گیا
روس سے 1965 اور 1971 والی جنگوں کا بدلہ لینے کا. یہ فوری طور پر امریکہ کی آواز کے اوپر اس کی طرف لپک کر گئے پاکستان کہ بتائیں ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی لگائیں. امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو کہ تمہیں روپیہ پیسہ جو ہے وہ سعودی عرب دے گا، وہ میرا اتحادی ہے. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ہمیں مین پاور دو گے، گوریلاز دو گے، لڑنے کے لیے تربیت یافتہ لوگ دو گے جو گوریلا جنگ لڑ سکیں، جنہیں طالبان کا نام دیا گیا، طالبان مجاہدین کا نام دیا گیا. خیر تقریباً 10.5-11 سال تک روس افغانستان میں رہا، لیکن کمر توڑ کر رکھ دی ان افغان مجاہدین نے، طالبان نے. روسی فوج کی دنیا کی سپر پاور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اتنا اسے لاغر اور کمزور کر دیا مالی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، کہ اسے سانس لینے کے لیے بھی اب پیسے نہیں چاہیے، زہر کھانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہ رہے. یہی وجہ تھی کہ روس کے 15 ٹکڑے ہوئے، 15 ریاستوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اور یوں پاکستانی قیادت یعنی جنرل ضیاء الحق نے سمجھا کہ ہم نے 1965 اور 1971 کی جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے، روس کو زمین بوس کر دیا، ایک سپر پاور کو نیچے زمین تک گھسا دیا، گاڑ کے رکھ دیا. اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی. اور اس سے پہلے بھی روس جو تھا وہ پاکستان کی اس لیے بھی خلاف تھا. ناظرین غور سے سننے والی بات ہے کہ امریکہ نے ریکویسٹ کر کے حسین سہروردی جب وزیر اعظم تھا 1951 میں بنا، اس وقت انہوں نے پشاور ایئر بیس کا ایک حصہ، ہوائی اڈے کا ایک حصہ لیز پر لیا. لیز پر لینے کے بعد وہاں سے کام یہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہاں سے وہ جاسوسی کرنے لگ گئے روس کی. امریکی جہاز U-2 اس کا نام تھا جہاز کا، U-2، جو جاسوسی کا کام کرتا تھا روس کے اوپر پرواز کرتے ہوئے. روسیوں نے ایک دفعہ اسے پکڑ لیا، اس کو مار گرایا، اس طیارے کو، امریکی طیارے کو، پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا. پھر انہیں یہ پتا چلا کہ ہمارے اوپر یہ کام کروانے کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی ہے، انہوں نے پرواز پاکستان سے کی ہے اس طرح کے جہازوں نے. یوں اس کے دل و دماغ میں، روس کے دل و دماغ میں پکی گرا لگ گئی پاکستان دشمنی کی. لیکن پھر ادھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. 1979 میں پھر روس جیسے ہی افغانستان میں اترا، ہم نے طالبان مجاہدین کی بھرپور مدد کی، امریکہ نے اسلحہ دیا، سعودی عرب نے پیسے دیے، اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہوئے. ناظرین تب سے لے کے اب تک روس کا پاکستان کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. کوشش کی پچھلی ایک، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک حکومت نے کوشش کی، وزیر اعظم نے، کہ روس کا دورہ کروں، اس کے ساتھ بھی دونوں سب ملکوں کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، جہاں سے ہمیں مفاد اور فائدہ ملے. اپنے ملک کا پہلے سوچیں. اسی نظریے کے اوپر، اسی نقطہ نظر کو لے کر ایک وزیر اعظم گیا بھی روس کا، وزٹ کیا پچھلے سال، یہ کچھ 2-4 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ تعلقات مزید آگے بڑھنے کو جا رہے تھے کہ امریکہ بہادر کو یہ بات پھر ناگوار گزری. اس نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہاں پہ پاکستان میں اس وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ صاحب علم ہیں، صاحب عقل ہیں، دانشور آپ میرے سے زیادہ ہیں. پتہ ہے کیوں ناظرین؟ میرا ماننا یہ ہے، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بڑا سیانہ ہوں، بڑا علم والا ہوں، میرے پاس بڑی عقل ہے، بڑا فہم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک نالائق سا آدمی. اور پھر ایک اور بات میری یاد رکھے کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے، نہیں ہوتا وہ بڑا آدمی.
ये तो कोई भी कर सकता है कि अचानक से बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दे। बड़ा आदमी वो होता है जो छोटी छोटी बातों पर गौर करना शुरू करता है और उनसे कोई बेहतर और लॉजिकल रिजल्ट, कोई अक्स लेने की कोशिश, नतीजा निकालने की कोशिश करता है। वो बड़ा आदमी होता है। हर वक्त सीखने के प्रोसेस से गुजरता रहता है, नॉलेज के राह पे चलता रहता है, तालब इल्मी के दौर में चलता रहता है। खैर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैंने सर्द जंग का खात्मा करने से पहले ज़रूरी समझा कि पाकिस्तानी पोजीशन को वाजे कर दूं कि पाकिस्तान किस तरह से इस चक्की में पिस गया, दो सुपर पावर के दरमियान फंस के, कि जिधर कबूलियत नहीं हुई उधर गया नहीं, जिधर कबूलियत हुई उन्होंने कबूल तो किया मगर दिल से नहीं किया। यानी अमेरिका ने अगर दिल से करता तो वो भी रूस की तरह पाकिस्तान की इमदाद जैसे रूस ने हिंदुस्तान की करी थी, नहीं हुई। खैर, वक्त था कि गुजर गया, तब का दिन गया और आज का दिन आ गया। हालात आपके, फैसला आपके हाथ में। आप बेहतरीन जज हैं, मेरे से भी ज्यादा अक्ल फहम रखने वाले, बहुत सियाने लोग आप। और वैसे भी मैं अक्लमंदों से मुखातब होना पसंद करता हूँ। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है आज का लफ्ज। आज का लफ्ज है जी शुरू। शुरू लफ्ज है ना, शुरू। शुरू हम सबको पता है इस लफ्ज का मतलब शुरू। पहले तो ये अर्ज कर दूं कि ये लफ्ज अरबी जबान का है, शुरू, और इसका मतलब हम लेते हैं आगाज करना, इब्तिदा करना, पहल करना, स्टार्ट करना किसी काम को, शुरू इसे ही कहते हैं ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे, इस लफ्ज के बारे में गुजारिश करूं कि ये लफ्ज जमा है शुरू, किसकी? शरा की। शरा की जमा है शुरू। दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, ये वाहद है, ये जमा है। और शरा का मतलब आगाज या इब्तिदा तो नहीं होता। शरा का मतलब क्या होता है? शरा का मतलब होता है कोई वो मसला, वो मसाइल जिनका ताल्लुक दीन से हो, जिनका ताल्लुक मजहब से हो, जिनका ताल्लुक किसी मुकद्दस पेशे से हो। अब अगर इसको दूसरी शक्ल इसकी देखें शुरू की, तो वो यहाँ पे तो शुरू से मतलब स्टार्ट है, और शरा का मतलब दीनी मसले का कोई नुक्ता, कोई पॉइंट, कोई कानून, कोई उसूल, उसे कहते हैं शरा। शरा का मतलब उसूल, कानून, दस्तूर, आइन। उस लिहाज से शुरू जो है इसका मतलब होना चाहिए कवानीन, या यूं कहें कि आइन या दस्तूरात। जी, और हम इसका मतलब लेते हैं इब्तिदा। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे, समझ गए होंगे। आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी मेन सेगमेंट जी, आज की बात क्या आपकी खिदमत में पेश करूं। गुजारिश ये है सर कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो नहीं सकता कि जिसको कोई टेंशन ना हो, कोई तफक्कुरात ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, या तो वो पागल है, या झूठ बोल रहा है, या फिर दिखावा कर रहा है। सबों को होती है तफक्कुरात, लेकिन दुख अपने होते हैं नाजरीन, और लोग पराए होते हैं। अपने दुख को, अपने बुरे हालात को, अपने अंदर की तोड़ फोड़ को दूसरों के सामने न रखा करें। उससे दो बड़ी नुकसानात होते हैं। नंबर 1 ये कि जो आपके खैर खा होंगे ना, वो भी दुखी होंगे ये हालात जानकर, और जो आपके दुश्मन होंगे वो बगलें बजाएंगे, खुश होंगे, छलांगे लगाएंगे।
اور اگلی بات اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اپنے حالات، اپنے اندر کے برے حالات کو ڈھانپ کر اپنے اچھے ہونے کا دکھاوا کرنا بہتر ہے بجائے لوگوں کا ترس حاصل کرنے کے، کہ لوگ میرے پہ ترس کھائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں میں اپنے حالات، اپنے واقعات اچھے ہونے کا چاہے دکھاوا ہی کرنا پڑے، یہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خوش رہیں جی، اللہ وارث۔